السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 21 سے پہلے ہم اس کا ایک چھوٹا سا ریکیپ لیتے ہیں۔ حیا سلیمان صاحب کی بیٹی ہے۔ سلیمان صاحب ایک بہت معروف آرکیٹیکٹ ہیں اور اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں۔ حیا سلیمان شریعہ اینڈ لاء کی اسٹوڈنٹ ہے اور مینڈس اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی کی سبانجی یونیورسٹی میں پاکستان کی طرف سے ایک سیمسٹر کے لیے پڑھنے جاتی ہے۔ خدیجہ رانا بھی پاکستانی ہیں اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی وہاں پڑھنے جاتی ہے۔ حیا کا نکاح بچپن میں ہی اس کی پھوپھو کے بیٹے جہان سکندر کے ساتھ ہوا تھا، جو کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ترکی میں ہی رہائش پذیر ہے۔ حیا کی اس سے کبھی کچھ خاص ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ لوگ پاکستان آتے تھے۔ ترکی میں اپنے ایک فلسطینی کلاس فیلو حسین کی برتھ ڈے پر حیا اس کے لیے خود سے جنجر ہاؤس بریڈ بناتی ہے، جو کہ جہان کی غلطی کی وجہ سے گر کے خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے آگے کہانی شروع کرتے ہیں۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم سامنے سے آ جاؤ گی۔ اوہ گاڈ، تاسف، ملال، نہ جانے کیا کچھ تھا اور وہ کیا کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم لب بھیج کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ غصے نے لے لی۔ خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگیں۔ وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹوٹا ہوا کریم میں لتھڑا سا ٹکڑا اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہان کے منہ پہ دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کی گردن پہ لگا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ٹکڑا اس کی شرٹ پر سے پھسلتا ہوا نیچے قدموں میں جا گرا۔ اس نے گردن پر لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا۔ حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بھینچے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لب اتنی سختی سے بھینچ رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھیں اور کوہنی پر نیلی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل چپ کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیا، اٹس اوکے، حسین پریشانی سے آگے بڑھا اور ڈی جے اور مقسم اس کے ساتھ تھے۔ حیا، میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم… شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین وہیں رک گیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، کہیں بھی چلے جاؤ، مگر میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں لائے۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، اس نے اردو میں چلا کر کہا تھا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے کوئی اردو نہیں سمجھتا تھا سوائے ڈی جے کے، مگر وہ تمام متاثر کھڑے طلبہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ حیا، جہان کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ میرا نام بھی مت لو۔ اس نے گردن کے گرد بندھے ایپرن کی ڈوری ہاتھ سے نوچی اور ایپرن ایک طرف اتار کے پھینک دیا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سیڑھیوں کے اوپر لگا بلب اس کے آتے ہی جل اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے چکر دار سیڑھیاں اترنے لگی، آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ آخری سیڑھی پھلانگ کر وہ اتری اور برف سے ڈھکی گھاس پر تیز تیز چلنے لگی۔ باہر تیز سرد ہوا تھی، ہلکا ہلکا سا کوہر ہر سو چھایا تھا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے سر جھکائے روتی ہوئی چلی جا رہی تھی اور اسے پتا تھا کہ وہ ایک جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے نہیں رو رہی۔ پہاڑی کی ڈھلان اتر کر سامنے سبانجی کی مصنوعی جھیل تھی۔ جھیل اب خاصی پگھل چکی تھی، پھر بھی فاصلے فاصلے پر بڑے بڑے برف کے ٹکڑے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جھیل کے کنارے رک گئی۔ تیز دوڑنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ پتلی ٹی شرٹ میں سردی لگنے لگی تھی۔ ڈھیلا جوڑا اد کھل کر کمر پہ گر گیا تھا۔ وہ تھکی ماندی سی گھاس پر بیٹھ گئی اور سلیپر سے پاؤں نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیے۔ وہ خود اذیتی کی انتہا تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر سر نیچے جھکا کر وہ ایک دم سے بہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مصنوعی جھیل کا پانی رات کے اندھیرے میں چاند کی روشنی سے چمک رہا تھا، گویا چاندی کا ایک بڑا سا ورق سیاہ پانی پر تیر رہا ہو۔ دور جنگل سے پرندوں کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دیتی تھی۔ کئی لمحے ریت کی طرح پھسل کر جھیل کی چاندی میں گم ہو گئے تو اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ کوئی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے بھیگا ہوا چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لب کاٹتا سنجیدگی سے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ سوری حیا، میں تو معذرت کرنے آیا تھا کہ اس روز کام کی پریشانی میں میں تم سے مس بیہیو کر گیا۔ مگر وہ چپ چاپ بے آواز روتی اسے دیکھے گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تمہارا اتنا نقصان کر دیا۔ میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم دروازے کے پار کھڑی ہوگی، اور میں نے تمہارا بڑا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا۔ اپنی دانش میں بہت تیز چل رہا تھا اور انجانے میں نے تمہارا ہاتھ دھکیل دیا، تمہاری ساری محنت ضائع کر دی۔ شاید وہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کی بات کر رہا تھا یا شاید ان کے تعلق کی۔ وہ ابھی کچھ صحیح سمجھ نہیں پائی تھی اور نہ ہی سمجھنا چاہتی تھی۔ مگر میں دعویٰ کروں گا۔ مت دعویٰ؟
اس کے آنسو پل بھر کو تھمے تھے۔ ہاں، میں تمہیں بالکل ایسا ہی جنجر بریڈ ہاؤس بنا کر لا دوں گا۔ اور اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر پھر سے رو دے۔ مائی فٹ جہان سکندر، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور گیلے پیر پانی سے نکال کر سلیپرز میں ڈال لیے۔ میری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بھی بڑھ کر مسائل ہیں۔ وہ تیزی سے پلٹی تو ڈھیلے جوڑے کا آخری بل بھی کھل گیا اور سارے بل آبشار کی طرح سیدھے کمر پر گرتے چلے گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر ڈھلان پر چڑھنے لگی، جہاں